خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے گنتی کی کتاب اس کا 25واں باب۔ اور اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے، اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی، کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھیں، اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے۔ یوں اسرائیلی بال فغور کو پوجنے لگے۔ تب خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، قوم کے سب سرداروں کو پکڑ کر خداوند کے حضور دھوپ میں ٹانگ دے، تاکہ خداوند کا شدید قہر اسرائیل پر سے ٹل جائے۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے حاکموں سے کہا کہ تمہارے جو آدمی بال فغور کی پوجا کرنے لگے ہیں ان کو قتل کر ڈالو۔ اور جب بنی اسرائیل کی جماعت خیمہ اجتماع کے دروازے پر رو رہی تھی، تو ایک اسرائیلی موسیٰ اور تمام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک مدیانی عورت کو اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کے پاس لے آیا۔ جب فنہاس بن الیعزر بن ہارون کاہن نے یہ دیکھا، تو اس نے جماعت میں سے اٹھ ہاتھ میں ایک برچھی لی اور اس مرد کے پیچھے جا کر خیمہ کے اندر گھسا اور اس اسرائیلی مرد اور اس عورت دونوں کا پیٹ چھید دیا۔ تب بنی اسرائیل میں سے وبا جاتی رہی، اور جتنے اس وبا میں مرے ان کا شمار 24,000 تھا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فنہاس بن الیعزر بن ہارون کاہن نے میرے قہر کو بنی اسرائیل پر سے ہٹایا، کیونکہ ان کے بیچ اسے میرے لیے غیرت آئی، اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو اپنی غیرت کے جوش میں نابود نہیں کیا۔ سو تو کہہ دے کہ میں نے اس سے اپنا صلح کا عہد باندھا، اور وہ اس کے لیے اور اس کے بعد اس کی نسل کے لیے کہانت کا دائمی عہد ہوگا، کیونکہ وہ اپنے خدا کے لیے غیرت مند ہوا، اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا۔ اس اسرائیلی مرد کا نام جو اس مدیانی عورت کے ساتھ مارا گیا زمری تھا، جو سلو کا بیٹا شمعون کے قبیلے کے ایک آبائی خاندان کا سردار تھا۔ اور جو مدیانی عورت ماری گئی اس کا نام کزبی تھا، وہ سور کی بیٹی تھی جو مدیان میں ایک آبائی خاندان کے لوگوں کا سردار تھا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ مدیانیوں کو ستانا اور ان کو مارنا، کیونکہ وہ تم کو اپنے مکر کے دام میں پھنسا کر ستاتے ہیں، جیسا فغور کے معاملہ میں ہوا اور کزبی کے معاملہ میں بھی ہوا، جو مدیان کے سردار کی بیٹی اور مدیانیوں کی بہن تھی، اور فغور ہی کے معاملہ میں وبا کے دن ماری گئی۔ آمین۔